حضرت مروندی کا ایک بڑا دل توڑ دینے والا شعر ہے فارسی میں، بیاں جانا تماشا کن کے درمبو ہے جاں بازاں، بسد سامان رسوائی سر بازار میر اقسم، کہ اے میری جان یہ دیکھو کہ میں اپنے ہی جانثاروں کے ہجوم میں ہزاروں رسوائیاں لے کے سر بازار رقص کرنے پہ مجبور ہوں۔ مجھے اس شعر پہ میرا دل اس لیے چرتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کبھی ہمارا دین ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہی بات نہ کہہ دے کہ میں اپنے ہی چاہنے والوں میں اس قدر بے توقیر ہو گیا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ میں ان کی موجودگی میں رقص کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ روک نہیں رہے ہیں بلکہ وہ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ۔ ہم حرمت دین کے لیے گھر سے نکلنے کو تیار ہیں، حرمت دین کے لیے ہم ایتھیسٹ سے بحث کرتے ہیں، ہم لیفٹ سے بحث کرتے ہیں، ہم لبرل سے بحث کرتے ہیں، لیکن ہم حرمت دین کے لیے سائنس نہیں پڑھتے، ہم فلسفی نہیں پڑھتے، ہم ریزننگ ایبیلٹیز کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنے گھروں میں دین کو نہیں استعمال کرتے۔ میرے پاس بہنوں بیٹیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ میری عمر 20 سال تھی، میری عمر 18 سال تھی، میری عمر 21 سال تھی، میری شادی کر دی گئی، 35 سال کی عمر کے بندے سے مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اینڈ اٹ جسٹ میکس می ونڈر کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی ایک غیر اسلامی طریقے سے کر دی، کوئی اسلام تو ایسی شادیوں کو ریکگنائز نہیں کرتا، تو آپ بھی حرمت دین کے کسی جلسے میں جلوس میں آپ گئے ہوں گے یقیناً، حالانکہ آپ کا اتنا کام تھا کہ اپنے گھر میں آپ دین کو امپلیمنٹ کریں، غلط کام نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہم مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اس کے بعد کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا دین جو مجھے اس سے جو خطرہ ہے کہ ہمیں وہ کہیں ایسا کہہ نہ دے، وہ اس لیے ہے کہ ایک طرف الہادی اٹھ کے اسے پتھر مارتا ہے، ایک طرف کوئی لبرل اٹھ کے اسے پتھر مارتا ہے۔ یہ ہیومنزم پہ یقین رکھنے والے جو سب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ان کی زبانوں کے تالے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو مرضی ہوتا ہے وہ اس وقت وہ کہہ دیا کرتے ہیں، اور ہمیں پھر غصہ آتا ہے۔ لیکن جب دین کا تماشا بن رہا ہوتا ہے تو ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، علم حاصل نہ کر کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے سننے والے ہر عمر کے لوگ ہیں، اور I'm very sure بہت سے لوگ کہیں گے کہ بیٹا آپ عمر کے اس حصے میں چلے گئے جہاں نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھا تو سکتے ہیں نا کسی کو، یہ تو کر سکتے ہیں، یہی کر دیجئے، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ یہ کب تک چلے گا ایسا کہ ہم صرف یہ توقع رکھیں کہ کوئی ہم پہ اعتراض نہ کرے جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی کہنے کو نہ ہو، کچھ بھی کہنے کو نہ ہو؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس سائنس کی صرف 2-4 رٹی رٹائی ٹرمز والا ایک آدمی جس نے پاسبلی ویکیپیڈیا پہ جا کے یا یوٹیوب پہ جا کے میں تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا، جس نے صرف یہ ویکیپیڈیا وغیرہ صرف یہاں سے علم حاصل کر کے تو وہ آج ہمارے سامنے دانشور کے بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ اور میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ان سے باتیں ہوئی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ عقل سے کتنے پیدل ہیں۔ یہ پاکستانی ایتھیسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ علم سے کتنے پیدل ہیں۔ they have no idea, absolutely no idea, they have no idea کہ philosophy of science کیسے کام کرتی ہے، لیکن وہ بھی آج ہم پہ بھاری پڑ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سچ چھوڑ دیا ہے۔ کب تک چلے گا ایسا؟ کب تک ہم فیس بک پہ آ کے لوگوں کو کہتے رہیں گے کہ خبردار میرے دین کے خلاف بات کی؟ تو وہ وقت بھی آنا چاہیے نا کہ ہم کسی کو کہیں کہ میرے دین کے خلاف بات کی ہے، بسم اللہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، عزت اور احترام سے کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا دین سچا ہے اور میں نے اپنے دین پہ تحقیق کی ہوئی ہے۔ میں سائنس سے نہیں گھبراتا۔ میرے ساتھ تم نے کوزمولوجی کی بات کرنی ہے، آؤ کرتے ہیں۔ میرے سامنے تم نے فلسفی کی بات کرنی ہے، آؤ کرتے ہیں۔ میں تم سے نائلزم کے بارے میں ایسے ایسے سوال کرنا چاہوں گا کہ تم بحث چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ میں تم سے مٹیریلزم پہ ایسے بات کروں گا کہ میں صرف 2 منٹ میں بحث ختم کر دوں گا، تم اٹھ کے چلے جاؤ گے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو پھر یقین کریں کہ ایک دن آئے گا جب دین ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا، بیاں جانا تماشا کن کے درم بو ہے جاں بازاں، بسد سامان رسوائی سر بازار میر اقسم۔